اکبر ایس بابر صاحب سے بھی جاننا چاہوں گا میں. اکبر ایس بابر صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے ان انکشافات کے سامنے آنے کے بعد جو فائنینشل ٹائمز میں اخبار میں رپورٹ سامنے آئی ہے، آپ کا کیس کتنا مضبوط ہوا ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ اور قانونی طور پر پی ٹی آئی کے لیے یہ کیس کتنا کمزور ہوا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، میں پہلے دن سے یہ دعویٰ کر رہا تھا اور پھر اسکروٹنی کمیٹی کی رپورٹ میں اور پھر اسٹیٹ بینک کے ذریعے جو دستاویزات آئے ان میں ان تمام الزامات کی تصدیق ہو گئی. وہ کیا کہ غیر ملکیوں نے فنڈنگ کی ہے پی ٹی آئی کی، جو کہ غیر قانونی ہے، اور وہ پارٹی جس کی ایون پورشن آف فنڈ اگر کوئی غیر ملکی شہری کرتا ہے تو وہ فورن ایڈڈ پارٹی کی کیٹیگری میں چلی جاتی ہے، قانون میں لکھا ہوا ہے. تو جب 88 جو غیر ملکیوں کی نشاندہی ہوئی ہے، بھارتی شہری بھی اس میں شامل ہیں، ایک رومیٹا شیٹی صاحبہ ہیں، انہوں نے بھی فنڈنگ کی ہے، اور بھی ہیں، اور ملکوں کے شہری بھی ہیں، پھر 350 غیر ملکی کمپنیوں نے فنڈنگ کی ہے. اور پھر یہ جو ووٹن ہے یا ایک سوئٹزرلینڈ کی کمپنی ہے ٹرسٹیز کی، اس کی طرف سے $1,00,000 آئے، ووٹن کی طرف سے $2.1 ملین آیا. یہ ان کی اکاؤنٹ سے ڈائریکٹلی پی ٹی آئی کے اکاؤنٹ میں آیا. قانون سب سے پہلے تو یہ دیکھتا ہی نہیں ہے، پوچھتا ہی نہیں ہے کہ کمپنی کے پیچھے کون ہے. وہ سیدھا کہتا ہے کہ صرف ایک پاکستانی اپنی ذاتی حیثیت میں کسی سیاسی جماعت کی جس حد تک چاہے فنڈنگ کر سکتا ہے. اگر کوئی پاکستانی کمپنی بھی کرتی ہے، پاکستان میں رجسٹرڈ ہے، وہ بھی غیر قانونی ہے، وہ بھی ممنوع ہے. اگر پاکستانی این جی او کرتی ہے، وہ بھی غیر قانونی ہے، وہ بھی پیسے جو ہے اس کے انلیگل فنڈنگ میں شامل ہوتے ہیں. اب یہاں جو یہ جو فائنینشل ٹائمز کی سٹوری ہے، اس سے معاملہ دو تئی بہت سنگین ہو جاتا ہے. ایک، انہوں نے جو دعویٰ کیا عارف نقوی کے سرٹیفکیٹ سے کہ یہ جو تمام پیسہ تھا جو ووٹن کے ذریعے ٹرانسفر ہوا، یہ پاکستانیوں کا پیسہ تھا. جبکہ فائنینشل ٹائمز کی جو سٹوری ہے، جس میں جو سائمن کلارک جو بہت بڑے ہائی سٹینڈرڈز کے انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہیں، انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ ان کے پاس بینک سٹیٹمنٹس ہیں، ان کے پاس ای میلز ہیں، ان کے پاس یہ ہے کہ یہ پیسہ ابراج کی کمپنی کے ذریعے ووٹن میں ہے جو آگے پی ٹی آئی کو دیا گیا ہے. یہ پیسہ ایک عرب شیخ کی طرف سے آیا گیا جو $2 ملین تھے، جو ایک انصاف ٹرسٹ کے ذریعے گیا پی ٹی آئی میں اور ووٹن کے ذریعے پی ٹی آئی میں گیا. اب اس کا ایک دوسرا جو خوفناک پہلو ہے، وہ پہلو یہ ہے کہ جب کیس عارف نقوی کے خلاف چل رہے ہیں نیو یارک کی عدالت میں، اور وہ ضمانت میں ہے اور ایکسٹریڈیشن پروسیس سے گزر رہے ہیں، وہ کیس کیا ہے؟ وہ $14 ارب کی کمپنی میں $1 ارب کی انلیگل یعنی فائنینشل فراڈ کا کیس ہے. اب وہ پیسہ جو ابراج فائنینشل فراڈ کا ہے، ان کے سینئر پارٹنرز 2 آلریڈی وعدہ معاف گواہ بن چکے ہیں، جن کا ایک کا ریفرنس اس آرٹیکل میں بھی ہے. تو وہ پیسہ جو تھا وہ جس کا ہم نے ذکر بھی کیا ہے. اکبر ایس بابر صاحب، اب اس رپورٹ، اس انکشافات سے اب آ جاتے ہیں آپ کی کیس کی سماعت سے متعلق. 2014 سے آپ نے 2014 میں یہ درخواست دائر کی تھی. 180 سے زائد سماعتیں ہو چکی ہیں، 9 بار پی ٹی آئی نے وکلا بدلے، 8 سال ہو گئے ہیں. اب آپ کو کیا لگتا ہے فیصلہ ایک تو کیوں تاخیر کا شکار ہے، اور آپ کو کیا لگتا ہے آنے والے دنوں میں یا مستقبل قریب میں فیصلہ سنا دیا جائے گا؟ دیکھیے، میں ذرا پہلی والی بات مکمل کر لوں کہ چونکہ یہ معاملہ جو ہے ابراج کمپنی کا پیسہ پی ٹی آئی میں آیا ہے، تو اب پی ٹی آئی اور اس کے رہنما نیو یارک میں جو کیس چل رہا ہے اس میں بھی ان کو طلب کیا جا سکے گا، کیونکہ وہ ایک ایک پائی کا حساب کریں گے کہ یہ ابراج کا پیسہ کدھر گیا. اب آئیے آپ کے دوسرے سوال پہ. دیکھیے، مجھے تو امید ہے کہ انشاءاللہ 8 سال کا صبر ہے، اس میں بڑی رکاوٹیں آئیں. ہسٹورک ابیوز آف لا ہوا اکارڈنگ ٹو الیکشن کمیشن آف پاکستان آرڈر ٹو ڈیلے دی کیس بائی پی ٹی آئی. 9 ریٹ پٹیشنز ہوئی اور 50 کے قریب ایڈجرنمنٹ موشن وغیرہ. لیکن اللہ کے کرم سے ہم 21 جون کو فیصلہ محفوظ ہو گیا. میں سمجھتا ہوں کہ دیر آئے درست آئے، فیصلہ آ جاتا ہے، ہفتے بعد. آپ کو لگ رہا ہے کہ جلد فیصلہ سنا دیا جائے گا؟